السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا زلزلت الأرض زلزالها صدق اللہ العظیم۔ جس سے روشن ہو زمانہ وہ ضیاء پیدا کر، جس سے روشن ہو زمانہ وہ ضیاء پیدا کر، جس پہ اتر آئے زمانہ وہ وفا پیدا کر، جس سے اللہ راضی وہ حیا پیدا کر، جس سے اللہ راضی وہ حیا پیدا کر، جس سے شیطان ہو شرمسار میرے بھائی وہ ادا پیدا کر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمہیدات، تمجیدات اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات پاک خاص کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، ہادی رہنما، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحا، خیر الولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور پردے اندر بیٹھ کر سننے والی میری معززات مکرمات ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب یہ زمین کھٹکھٹا جائے گی، اس زمین پہ زلزلے پہ زلزلہ آ جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف آئیں گے، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف آئیں گے، لوگ گروہ در گروہ ٹولیوں میں ہو کر میدان محشر کی طرف آ رہے ہیں تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یعنی اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف آ رہے ہیں تاکہ انہوں نے جو دنیا میں اعمال کیے وہ دیکھ لیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں آ رہے ہیں، جو سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل کر میدان محشر کی طرف آ رہے ہیں، جو پیدل چل کر میدان محشر کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو سنو، وہاں کچھ ایسے بدقسمت بد نصیب لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے بارے میں رب کے قرآن نے اعلان کر دیا، نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے بد نصیب بدقسمت، اس دنیا میں جی لگانے والے، اس دنیا کو عارضی نہ سمجھتے ہوئے اس دنیا کے کاروبار کے اندر انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کو غنیمت نہیں جانا، انہوں نے برائیاں کی ہوں گی، ان کے اعمال برے ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ رب کے قرآن نے اعلان کیا، نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کی طرف وہ اپنے چہرے کے بل چل کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا چہرہ وہ کام کرے گا جو ہمارے پاؤں کام کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، عمیا وبکما وصما، اندھے بہرے اور گونگے بن کر میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے، لوگ وہاں پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگوں کے جسموں پہ پسینہ آ رہا ہوگا، جس کا جیسا عمل اس کو ویسا پسینہ، جس کا برا عمل اس کو اتنا پسینہ، جس کے جیسے عمل ہوں گے اس دنیا میں، جیسے جس نے اعمال کیے ہوں گے اس کو ویسا ہی پسینہ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے پاؤں تک پسینہ ہوگا، کچھ کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کے جناب پیٹ تک پسینہ ہوگا، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ان کی گردن تک پسینہ ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو سنو، وہاں ایسے بدقسمت بھی لوگ ہوں گے، وہاں ایسے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی نافرمانی کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے منہ تک پسینہ ہوگا، اور وہ لوگ اپنے منہ میں اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ان کے منہ تک پسینہ آیا ہوگا اور وہ لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، یہ قیامت کی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، لوگوں کے جسموں پہ پسینہ طاری ہوگا، پسینہ آ رہا ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے ان کو ویسا پسینہ، جنہوں نے برے عمل کیے ان کو اتنا پسینہ۔ پتہ کیا چلا کہ ہر عمل دکھایا جائے گا دنیا میں، جس نے تھوڑا ذرے کے برابر بھی عمل کیا وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، جس نے اچھے عمل کیے وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے برے عمل کیے وہ بھی دیکھ لے گا۔ اچھے عمل کا نتیجہ وہاں اچھا ہوگا اور برے عمل کا نتیجہ وہاں برا ہوگا۔ میرے عزیزو، برے اعمال والے کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پریشانی میں ہوں گے، پریشانی ہی پریشانی، اور پریشانی بھی ایسی کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہاں کل قیامت کے دن کوئی حل نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، آج زندگی ہے، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی، اللہ نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے۔ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، دنیا کائنات کے لوگوں، اے صحابہ، آج کے دن تم دارالعمل میں ہو، آج کے دن تم اس دنیا میں رہتے ہوئے تم دارالعمل میں ہو، یعنی تم عمل کر سکتے ہو، تم نیکی کر سکتے ہو، تم توبہ کر سکتے ہو، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتے ہو، تم جھک کر اس رب کو منا سکتے ہو۔ لیکن آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں۔ کل قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں۔ وہاں کوئی شخص جتنا ہی رو لے، اس کا وہ رونا، اس کے وہ آنسو بہائے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہاں
کل قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا. اللہ کے سامنے جو برے اعمال والے لوگ ہوں گے کتنی ہی معافیاں مانگ لیں، وہاں ان کی معافی کوئی معنی نہیں رکھے گی. آج وقت ہے، زندگی ہے میرے عزیزو. جس نے اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، اپنی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اس زندگی کو غنیمت جانا، نیک اعمال کیے، نمازوں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کی، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس رب کو منا لیا، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ. جس نے اس دنیا کی زندگی کو، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس رب سے اپنا معاملہ سیدھا کر لیا، کل قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ وہ شخص اونچے مقامات پہ، اونچے درجات پہ ہوگا انشاءاللہ. میرے عزیزو، میرے دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے. لوگ کھڑے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سائے کے تلے کھڑے ہوں گے، جو سائے تلے کھڑے ہوں گے، جن کے اوپر سایہ ہوگا. آج ذرا آپ غور کریں، توجہ کریں، جون اور مئی کے مہینے میں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے. کوئی شخص کھڑا ہو ریگستان میں، سخت دھوپ میں کوئی شخص کھڑا ہو تو وہاں اگر کوئی شخص نظر آئے کسی سائے کے نیچے، کسی درخت کے نیچے، وہاں سے صحرا میں، ریگستان میں کوئی سایہ نہیں ہوتا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی دکان، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی چھتری. اگر وہاں اس دھوپ میں کھڑے ہونے والے شخص کو کوئی شخص نظر آ جائے چھتری کے نیچے کھڑا ہوا، تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ شخص تو جنت میں کھڑا ہوا ہے. میرے عزیزو، کل قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. وہاں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن وہاں کچھ ایسی جماعتیں بھی ہوں گی، کچھ ایسے گروہ بھی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. اور میرے عزیزو، جن کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا، اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا، سبحان اللہ، ان کے کیا ہی کہنے، وہ تو کامیاب ہو گئے اللہ کے فضل سے. میرے عزیزو، ان کی بھی زندگیاں تھیں، انہوں نے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دلدل میں رہتے ہوئے نیک اعمال کیے ہوں گے. ان کی دل کی خواہشات بھی تھیں، ان کی آرزویں، تمنا بھی تھیں. ان کا دل بھی کرتا تھا کہ وہ نماز کو پس پشت ڈال دیں، وہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیں، حقوق العباد کا خیال نہ کریں، اللہ کے حقوق کا خیال نہ کریں. ان کا دل بھی کرتا تھا کہ وہ فلاں گناہ والا کام کریں، ان کا دل بھی کرتا تھا کہ وہ فلاں برائی کریں، وہ فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں چلے جائیں. لیکن میرے عزیزو سنو، ان کے دل میں کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا آ گیا، ان کے دل میں قبر کا خوف آ گیا. ان کو کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا یاد آ گیا. ان کو محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے. انہوں نے اپنی اس زندگی میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے، انہوں نے اس دنیا میں دل نہیں لگایا ہوگا، اس دنیا میں رہتے ہوئے دل کی خواہشات کی پیروی نہیں کی ہوگی. ان کو یاد ہوگا کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہوگا. میرے عزیزو، آج میرا موضوع کہ کل قیامت کے دن وہ کون سے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ زمین چٹیل میدان بن چکی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ کھڑا، آج کتنی ہزار بلندیوں پہ کھڑا سورج کی شعاعیں زمین پہ پہنچ رہی ہیں. انسان گرمی کے موسم میں کھڑا ہو کر 10 سیکنڈ 1 منٹ تو دور کی بات ہے، 10 سیکنڈ بھی سورج سے آنکھیں نہیں ملا سکتا. کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے اس زندگی میں رہ کر اس دنیا میں دل لگایا ہوگا. وہاں کچھ ایسی جماعتیں بھی ہوں گی، کچھ ایسے گروہ بھی ہوں گے، کچھ ایسی ٹولی بھی ہوں گی، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشا بعبادۃ اللہ
ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث میں ارشاد ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کسی دیوار کا سایہ، نہ کسی درخت کا سایہ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی محل، یہ زمین چٹیل میدان ہوگی، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. میرے عزیزو ذرا ہم غور کریں اپنی زندگی پہ توجہ دیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم بھی اس ٹولی میں شامل ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلا بندہ، پہلا وہ شخص الامام العادل، جو عادل امام ہے، عادل حکمران ہے، جس کے پاس طاقتیں بھی موجود ہیں، جس کے پاس حکمرانی بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. وہ عدل کرنے والا ہے، غریبوں اور امیروں میں انصاف کرنے والا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. میرے عزیزو کبھی ٹائم ملے، وقت ملے تو ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے گا، ان کی زندگی کے احوال کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے گا کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب اس زمین پہ سوتے ہیں، اس زمین پہ آرام کر رہے ہیں تو سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے، سر کے نیچے پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. ان کی زندگی پہ غور کریں. الامام العادل کہ ان کے جسم پہ جو کرتا ہوتا اس پہ 17 پیوند لگے ہوا کرتے تھے. میرے عزیزو وہ امام عادل تھے، اپنی رعایا میں عدل کرنے والے، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آنے والے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے جب بیت اللہ کی چابیاں لینی تھی فلسطین کی طرف، اور ان کے ساتھ ان کا غلام تھا. اپنی سواری پہ سفر کر رہے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں، باری لگ گئی، کچھ وقت متعین ہو گیا کہ اتنے وقت میں اتنے میل کا فاصلہ غلام سواری پہ طے کرے گا، اور اتنے میل کا فاصلہ حضرت عمر وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ طے کریں گے. میرے عزیزو جب وہ بارڈر، وہ ان کی منزل قریب آ گئی تو جو ان کا غلام تھا اس کی باری آ گئی. ان کے غلام کی، امیر المومنین کا غلام تھا، اس کی باری آ گئی سواری پہ بیٹھنے کی. تو وہ غلام کہتا ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سواری پہ آ جائیے، حضرت عمر آپ سواری پہ آ جائیے. کیونکہ جب انہوں نے دیکھنا ہے کہ وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا امام ہے، امیر المومنین ہے، یہ پیدل چل رہا ہے، غلام سواری کے اوپر ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں عدل کرنے والا ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے سوال کر لیا مجھ سے، اے عمر تجھے میں نے حکمرانی عطا کی تھی، تجھے میں نے بادشاہ بنایا تھا، حکمران بنایا تھا، بتا تو نے اپنی رعایا میں عدل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آیا ہے یا نہیں آیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے غلام میں ان کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا کہ اے اللہ میں پروٹوکول کی وجہ سے، اپنی عزت افزائی کی وجہ سے میں عدل نہ کر سکا اپنے غلام کے ساتھ. میرے عزیزو امام عادل، اب ہم سوچیں، ہم غور کریں. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم کون سا حکمران ہے، ہمارے پاس کون سا حکمرانی موجود ہے جو ہم اپنی رعایا کے ساتھ عدل کریں، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کریں. میرے عزیزو ہر شخص سوچے، غور کرے، توجہ کرے اپنی زندگی پہ کہ اللہ نے تجھے یہ 6 فٹ کا جسم عطا کیا ہے، یہ 5 فٹ کا جسم دیا ہے، یہ بدن دیا ہے.
تجھے نوجوان بنایا ہے، تو اس 5 فٹ کے، اس 6 فٹ کے، 6.5 فٹ کے جسم پہ حکمران ہے۔ یہ تیرے ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ تیری رعایا ہیں، تجھے چاہیے کہ ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلائے۔ لیکن زبان پہ ہماری حکمرانی نہیں میرے عزیزو، آنکھ پہ ہماری حکمرانی نہیں چلتی۔ آنکھ ہماری حکمرانی میں ہے، لیکن آنکھ پہ ہماری حکمرانی نہیں چلتی۔ آنکھ کا جو دل چاہتا ہے دیکھتی ہے، جہاں دل چاہتا ہے دیکھتی ہے، لیکن ہماری حکمرانی نہیں۔ میرے عزیزو، ہماری حکمرانی کیسے ہوگی؟ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب ہم اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، کل قیامت کے دن اس اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا یاد ہونا ہوگا، پھر ہم اپنی آنکھ کو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرائیں گے۔ میرے عزیزو، ہمارے ہاتھ، ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے کہ اے مسلمان، تیرے ہاتھ سے اور تیری زبان سے تیرا دوسرا مسلمان تنگ نہ ہو جائے، تو خیال کر کیا آج ہمارے ہاتھ سے یا ہماری زبان سے ہمارا دوسرا مومن بھائی، ہمارا دوسرا نوجوان، ہمارا دوست، ہمارا قریبی رشتہ دار، ہمارا ہمسایہ ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہے؟ کیا ہم اپنی زبان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں لوگوں سے؟ جب یہ تیرا جسم، تیرا بدن تیری حکمرانی کے اندر نہیں، تو اس کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا، تو ظلم سے پیش آتا ہے۔ عدل اور ظلم میں فرق ہے۔ عدل جس چیز کا جو کام ہو اس کو اس کام میں لگانا، یہ عدل ہے، اور ظلم کہ جس چیز کا جو کام ہو اس کو اس کام سے ہٹ کر لگانا، یہ ظلم ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ آپ کے اعضاء، ان کے ساتھ یہ آپ کے رعایا ہیں، ان کے ساتھ آپ ظلم کریں گے، عدل سے پیش نہیں آئیں گے، تو کل قیامت کے دن اس رب کو کیا جواب دیں گے اپنی زندگی کے بارے میں؟ اس رب کو کیا کہیں گے؟ جب میرے محبوب نے تجھے کہا کہ اے بندے، اے دنیا کائنات میں رہنے والے لوگوں، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جب کسی سے بات کرو، کسی سے گفتگو کرو، تو تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق، تمہاری گفتگو بہترین ہونی چاہیے، تمہاری زبان سے تمہارا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہونا چاہیے۔ اپنی زبان سے تلخ جملے نہ بولنا، کہیں تیرا وہ دوسرا بھائی، تیرا وہ دوسرا شخص، وہ دوسرا اللہ کا بندہ تیری زبان سے تنگ آ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کے محبوب اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز تھے، جس کی گواہی رب کے قرآن نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کسی مقام پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے صحابہ، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، دنیا کائنات کے لوگوں، اے صحابہ، کل قیامت کے دن میرے قرب میں، میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اس دنیا میں اخلاق اچھا ہے، جس کا، حضرت توجہ کیجئے گا، جس کا اس دنیا میں اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق بہترین ہے، کل قیامت کے دن وہ لوگ، وہ شخص میرے قرب میں ہوں گے۔ میرے عزیزو، ہماری زبان پہ ہماری حکمرانی نہیں، ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ جب غصہ آیا تو پھر نہ دیکھا سامنے کون کھڑا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، کوئی بزرگ ہے یا نوجوان ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ماں ہے یا باپ ہے، والدین کھڑے ہیں تیرے سامنے، تیری بہن کھڑی ہے، تیرا بڑا بھائی کھڑا ہے، پھر نہ دیکھا، زبان سے جو آیا بولا، الفاظ وہ نکالے کہ وہ الفاظ کے جن ہر لفظ پہ پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن ایسے الفاظ نکالے، رشتوں کی قدر نہ کی، رشتوں سے قطع تلقی کر لی، رشتوں کو توڑ دیا، کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے قرب میں نہیں آ سکے گا۔ میرے عزیزو، اپنا اخلاق بہترین کرو، امام عادل بن جاؤ۔ آپ کے جسم پہ، آپ کے وجود پہ کی جو رعایا ہے، آپ کے وجود کے جو اعضاء ہیں، ان کو اللہ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق چلاؤ، پھر آپ امام عادل کے عہدے پہ فائز ہو سکیں گے۔
امام عادل، وہ شخص جو اپنی رعایا میں عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وشاب النشا بعبادت اللہ، پہلا امام عادل، عادل امام، عادل حکمران۔ دوسرے نمبر پہ وشاب النشا بعبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی پروان چڑھا، یعنی کہ اپنی جوانی میں آگے بڑھا۔ وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج ہم دیکھیں ہماری جوانیاں، ہماری زندگیاں کدھر گزر رہی ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق جس کی جوانی گزری، کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، اللہ تعالی اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت بہترین کرنی چاہیے۔ آج ہم غور کریں کہ قاری صاحب اگر آپ کو کہہ دیں نا، مسجد کے قاری صاحب آپ کو کہہ دیں کہ حضرت جی آپ اپنے بچے کو مسجد میں بھیجئے تاکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے، ہم کہتے ہیں قاری صاحب ٹائم نہیں ہے۔ قاری صاحب اس نے اکیڈمی جانا ہوتا ہے، صبح بہت جلدی اٹھ کر اس نے سکول کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں سکول کی فیس دینے کے لیے، ہمارے پاس وقت موجود ہے اس کو سکول بھیجنے کے لیے۔ ہم ڈانٹ بھی لیتے ہیں اپنے بچے کو، کیا بیٹا اٹھ جا، اٹھ جلدی، تم نے سکول جانا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنے اندر جرأت پیدا کیجئے، اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے، قرآن کا داعی، قرآن کا مبلغ بنانے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت بہترین کیجئے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے دین کو اول کیجئے، دنیا کو مؤخر کیجئے۔ آج ہم کہتے ہیں قاری صاحب میں نے حساب لگا لیا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ہونا چاہیے۔ او میرے ویر، میرے دوست، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہر شخص نے چلے جانا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا سے جی نہ لگا، اس آخرت کی فکر کر، کل قیامت کے دن کی فکر کر کہ کل قیامت کے دن حساب دینا کتنا مشکل ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین انگارہ بن چکی ہوگی، کوئی سایہ نہیں نظر آ رہا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، وہاں تیرا کیا حال ہوگا؟ اپنے بچوں کی تربیت بہترین کیجئے۔ میرے عزیزو، میں نے ایک شخص کو کہا کہ بھائی جان تسی آپ دے بچے نو نا دین واسطے وقف کر دیو، آپ دے بچے نو دین واسطے وقف کر دیو۔ او بندہ کہنے لگا قاری صاحب، حافظ صاحب خواہش تے میری بھی بڑی ہے کہ میں آپ دے بچے نو حافظ قرآن بناواں، میں آپ دے بچے نو دین دا قاری بناواں، میں آپ دے بچے نو قرآن دا قاری بناواں، دین دا دائی بناواں، دین دا مبلغ بناواں۔ لیکن قاری صاحب مسئلہ ہے تھوڑی جی ٹینشن ہے۔ میں کیا بھئی دس تیری تینوں ٹینشن کیڑی؟ قاری صاحب ٹینشن ہے کہ مہنگائی بہت ہے، قاری صاحب مہنگائی بہت ہے، مجھے ٹینشن یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، وہ کمائے گا کہاں سے؟ او میرے ویر، میرے دوست، میرے بھائی، رب العالمین کے محبوب نے تیری یہ ٹینشن بھی دور کر دیا۔ سن حدیث میرے محبوب کی، میرے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یہ چند الفاظ قاری قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ بہترین ہیں وہ لوگ اس کائنات میں رہنے والے، اس کائنات میں زندگی گزارنے والے، بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کے دائی ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور قرآن کو پڑھانے والے ہیں۔ اب آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے گا ذرا، رب العالمین کے محبوب نے اس دنیا میں رہنے والے وزیر اعظم کو بہترین نہیں کہا، وزیر اعلیٰ کو بہترین نہیں کہا، اس وقت کے خلیفہ کو بہترین نہیں کہا، حکمران کو بہترین نہیں کہا، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چھوٹے بڑے عہدے والے کو بہترین نہیں کہا۔ کس کو بہترین کہا؟ اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھنے والے کو بہترین کہا۔ او میرے بھائی، میرے دوست، میرے ویر، تیرے بیٹے کو میرے محبوب نے اس کائنات میں رہنے والے لوگوں میں سے بہترین قرار دیا ہے، بہترین کہا ہے۔ اس سے اور بڑی عظمت کیا چاہتا ہے؟ اس سے
اور بڑی چیز کیا چاہتا ہے کہ جس شخص کو اللہ کے محبوب نے کہا کہ وہ شخص دنیا کا بہترین آدمی ہے، دنیا کا بہترین شخص ہے، کون وہ شخص کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کو پڑھانے والا ہے۔ تیرا بیٹا قرآن کو پہلے پڑھے گا پھر قرآن کو پڑھائے گا، تیرا بیٹا قرآن کو پہلے پڑھے گا پھر قرآن کو پڑھائے گا، قرآن کی تعلیم دوسرے لوگوں تک پہنچائے گا۔ وہ میرے بھائی، میرے دوست، اپنے بچوں کی تربیت بہترین کیجئے، اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیجئے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ شخص، وہ نوجوان کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ آج ہمارا دل کہاں لگا رہتا ہے میرے عزیزو؟ بتاؤ ذرا، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی زندگی پہ غور کرو کہ ہماری جو زندگی گزر چکی ہے، یہ نوجوان کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ ہم اپنی جوانی کو کہاں گزار رہے ہیں؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، کہ وہ آدمی، وہ نوجوان کہ جس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ فجر پڑی ہے، زہر کی ٹینشن ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہے، لیکن ٹینشن زہر کی نماز کی ہے، یار زہر کا وقت جلدی ہو جائے، میں اس کو باجماعت ادا کر سکوں، میں اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکوں۔ زہر پڑھ لی، عصر کی ٹینشن لگی ہے، مسجد میں بیٹھا عصر کا انتظار کر رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا، اپنے گھر چلا گیا، بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا، مگن ہو گیا، میری عصر گزر نہ جائے، کہیں میری عصر کی نماز رہ نہ جائے۔ میری عزیزو، وہ نوجوان کہ جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس شخص کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے۔ وَرَجُلٌ، تین لوگ ہو گئے، امام عادل امام، عادل حکمران، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَتِ اللَّهِ، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری، اللہ کی عبادت میں گزری۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ شخص، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جو اپنی زندگی کے ایام، اپنی جوانی کے دن مسجد میں گزارتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنا دل مسجد میں لگائیں، 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، 5 وقت کے پکے سچے نمازی بن جائیں۔ میرے عزیزو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، حقوق العباد کا خیال کریں۔ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ میرے عزیزو، یقین مانیں، میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں جو اپنی جوانی چوکوں چرستوں پہ گزار دیتے ہیں، اپنی جوانی زناکاری میں، بدکاری میں، چغلی میں، فحاشی میں اور عیانی میں اپنی جوانی برباد کر لیتے ہیں، اپنی جوانی کو نشے کی حالت میں، شراب میں، چوکوں چرستوں پہ گزار دیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ نوجوان، میں بتاتا چلوں، خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنی جوانی میں رب العالمین کی عبادت کا خیال کرتے ہیں۔ 3 لوگ ہو گئے، امام عادل، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَتِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، وہ 2 نوجوان، وہ 2 شخص جو اللہ کے رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اجتماعا علیہ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، جب علیحدہ ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کی رضا ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم توجہ کریں کہ ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہماری محبتیں ہمارے بھائیوں سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے قریبی رشتہ داروں سے اللہ کی رضا کے لیے ہیں؟ ہماری محبتیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، وہ نوجوان، وہ 2 شخص جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔
اور اللہ کے محبوب کی ایک اور حدیث ہے من حب للہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی 4 چیزیں بیان کی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس شخص نے اللہ کے رضا کے لیے کسی سے محبت کی اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ میرے عزیزو ادھر اس حدیث پہ غور کریں، وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، وہ نوجوان، وہ 2 شخص کہ جو اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں۔ کیا ہماری محبتیں، ہمارا پیار، ہماری یہ الفتیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں؟ اللہ کے رضا کے لیے کیسی محبت ہوتی ہے؟ یار وہ میرا فلاں بھائی، فلاں گلی میں رہنے والا فلاں شخص، یار وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس سے دل لگ جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ہم غور کریں، توجہ کریں کہ ہماری محبتیں کیسی ہیں کہ ہم جس کے پاس دیکھتے ہیں پیسہ زیادہ ہے، جو مال و دولت والا ہے، جو مال و دولت والا ہے، جس کی دکان اچھی چلتی ہے، جس کا کاروبار اچھا ہے، اس سے یاری لگا لیتے ہیں، اس سے محبت کے دعوے کر لیتے ہیں۔ یار مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے بہت پیار ہے۔ او میرے عزیزو، اس چیز کے لیے، یہ دنیا کے لیے محبت نہیں کرنی، یہ پیسے کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے رضا کی خاطر محبت کیجئے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے محبت کی، لوگوں سے محبت کیجئے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، وہ نوجوان جو آپس میں اللہ کے رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان میں سے ان نوجوانوں میں سے کر دے۔ میرے عزیزو، 4 لوگ ہو گئے، امام عادل، وشاب نشا بعبادت اللہ، ورجل قلبه معلق فی المسجد، ورجلان تحابا فی اللہ۔ 5ویں نمبر پہ ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، کہ ایسا نوجوان، ورجل ایسا نوجوان، دعته امرأة ذات منصب و جمال، کہ جس نوجوان کو بڑے عہدے والی کوئی امیر عورت، بڑے منصب والی عورت کسی نوجوان کو، کسی شخص کو، کسی آدمی کو برائی کی دعوت دے، اور وہ شخص آگے سے کہے، فقال، آگے سے کہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے عزیزو، اب ہم غور کریں کہ کوئی عورت ہو بڑے عہدے والی، امیر گھرانے کی عورت ہو، بڑے منصب والی عورت ہو، بڑے عہدے والی، پیسے والی، جائیداد والی عورت ہو، وہ برائی کی دعوت دے، جس شخص نے آگے سے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میرے دل میں کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ انی اخاف اللہ، جو شخص اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، جس شخص نے کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، یہ زمین چٹیل میدان بن چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو، ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 5 لوگ ہو گئے، امام عادل، وشاب نشا بعبادت اللہ، ورجل معلق فی المسجد، ورجلان تحابا فی اللہ، اور 5ویں نمبر پہ ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال۔ 6 نمبر پہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ شخص کہ جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کے رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے لیکن بائیں کو پتہ نہیں لگنے دیتا، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا لیکن بائیں ہاتھ تک خبر تک نہ پہنچی
وہ شخص جو اللہ کے رضا کی خاطر مال خرچ کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے، غریبوں اور مسکینوں کا سہارا بننے والا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، لیکن بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم غور کریں، ہم توجہ کریں، ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے، ہم اس کو کسی شخص کی مدد کرتے ہیں، اس کو نام تو اللہ کے رضا کا دے دیتے ہیں، لیکن 10 روپے کی، 5 روپے کی، 1000 کی، 2000 کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، ساتھ ویڈیو بن رہی ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں تک خبر نہ پہنچی، ایسا شخص ہوگا جس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے 3 لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، 3 لوگ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، ان میں ایک شخص وہ ہوگا سخی، سخاوت کرنے والا، اللہ کے رضا میں مال خرچ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، میرے بندے بتا، تجھے میں نے مال عطا کیا تھا، کدھر لگا کے آیا ہے؟ اللہ جی، اے اللہ، آپ نے مجھے مال دیا تھا، مجھے فیکٹریوں کا، بنگلوں کا مالک بنایا تھا، میرے پاس جائیداد تھی، رقبہ تھا، اے اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے غریبوں میں مال تقسیم کرتا رہا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہا، یتیموں کا سہارا بنتا رہا۔ اے اللہ، میں تیرے گھروں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ بھی تعاون کرتا رہا، مدارس بھی تعمیر کروائے۔ اے اللہ، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا ساری زندگی، یہاں تک کہ اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو مال نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے مال نہیں لوگوں میں تقسیم کرتا تھا کہ تجھے اللہ کے رضا حاصل ہو جائے، کل قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر کے تجھے جنت کا مالک بنا دیں، اس وجہ سے تو مال نہیں خرچ کرتا تھا، بلکہ مال اس وجہ سے خرچ کرتا تھا، تو کھانا اس وجہ سے کھلاتا تھا، روڈ کے پاس سفر کرنے والے مسافروں کو پانی اس لیے پلایا کرتا تھا، کھانا اس لیے کھلایا کرتا تھا، یتیموں کا سہارا اس لیے بنا کرتا تھا تاکہ جب تو راستے میں گزرے تو لوگ کھڑے ہو جائیں تیرا استقبال کرنے کے لیے کہ یار یہ بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں بڑا مال تقسیم کرنے والا ہے، لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تجھے دیکھ کر اش اش کر اٹھیں۔ تیری نیت یہ تھی، فرشتوں کو حکم دیں گے اللہ تعالیٰ اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ میرے عزیزو، نیکی کریں تو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، نیکی کریں تو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اے اللہ مجھے ریاکاری سے بچا، اے اللہ مجھے ریاکاری سے بچا۔ اے اللہ اگر ہم کو عبادت کریں تیری توفیق سے، ہمیں ریاکاری سے بچائیں، ہمیں دکھلاوے سے بچائیں، نمود و نمائش سے بچائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ اس دنیا میں عمل کرتے رہے، اس دنیا میں جنہوں نے نمازیں پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے بڑی سپیڈ میں، بڑی سپیڈ لگائی ہے، بڑی جلدی ہے نماز پڑھنے کی، لیکن ساتھی کو قریب آ کے بیٹھ گیا، تجھے جاننے والا، تیرا بھائی، تیرا باپ، کوئی دوست، تیرا رشتہ دار تیرے قریب آ کے بیٹھ گیا تو تم نے نماز میں آہستگی اختیار کر لی، تیری نماز آہستہ ہو گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ بس یہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ او میرے بھائی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ ان لوگوں کو لے کے آؤ، ان لوگوں کو لے کے آؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، میں بھی دیکھوں تمہیں وہ لوگ اجر دیتے ہیں ان اعمال کا یا نہیں دیتے۔ اللہ کہیں گے ان لوگوں کو لے کے آؤ جن کو دکھانے کے لیے تم اعمال کرتے تھے، ان لوگوں کو لے کے آؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نمازوں میں خشوع اختیار کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے،
اور 7ویں نمبر پہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ 7ویں نمبر پہ وہ شخص کے جس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں جگہ، عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ نوجوان، وہ شخص، وہ آدمی، وہ اللہ کا بندہ، وہ نبی کا امتی جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے ایک آنسو بہا لیا۔ وہ شخص، وہ اللہ کا بندہ جو تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا، تیرے اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہوئے ایک آنسو سے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس سے پتا چلا اس حدیث کے ٹکڑے سے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ کہ اپنی تنہائیاں ہمیں پاک کرنی چاہیے، اپنی تنہائیاں ہمیں پاکیزہ بنانی چاہیے۔ ہمارا ظاہر تو بہت پاک ہے، بہت صاف ہے، ہمارا ظاہر تو بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ہنس کر مسکرا کر ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ان سے اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری تنہائی پاک نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تنہائی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے حدیث بیان کی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ نوجوان جو شخص اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کل قیامت کے دن، قیامت کے خوف کی وجہ سے جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھ سے ایک آنسو جس شخص نے بہا لیا، کل قیامت کا دن ہوگا جب یہ زمین، ساری زمین چٹیل میدان بن چکی ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، یہ زمین انگارے کی بن چکی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ نوجوان جو تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہے، وہ نوجوان جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنی آنکھ سے ایک آنسو بہا لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، ایسے نوجوان کو، ایسے شخص کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ 7 لوگ، امام عادل، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بس اجازت چاہتا ہوں 2-3 منٹ کے بعد۔ امام عادل وشاب نشاب عبادت اللہ، ورجل قلبه معلق فی المسجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی وتفرقا علی، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ میرے عزیزو، بس آپ سے آخر میں گزارش یہی ہے کہ قرآن اپنی نماز کو، 5 وقت کی نماز اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، 5 وقت کی نماز کے عادی بن جائیں، 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، قرآن کی تلاوت کو پس پشت نہ ڈالیں، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روٹین بنا لیں کہ میں نے ڈیلی اتنی سطریں، اتنی لائنیں قرآن کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ میرے عزیزو، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے بہاریں لے کے آتا ہے۔ آپ پہ مشکلات ہیں جو آج میرے عزیزو غور کریں، ہم ادبار کی گہرائیوں میں اسی لیے گرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم زوال کی کشتی میں اسی لیے سوار ہیں کیونکہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ سے دعا کرتے رہا کرے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسافر آئے صدا کر چلے، ہم مسافر آئے صدا کر چلے، میاں تم اپنی زندگی میں خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔